اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو علم القرآن کورس، جس کے اندر ہم ورڈ بائی ورڈ قرآن کا میننگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کورس کے لیسن نمبر 4 پارٹ 1 میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں. الحمدللہ 60 ورڈز ہم قرآن کے سیکھ چکے ہیں، اور آج اس درس میں اور نئے 20 ورڈز ہم سیکھیں گے. جیسے ان ورڈز کی تعداد اور نمبرز میں اضافہ ہوگا، ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ ہم جو گزشتہ اور پاسٹ میں جو لیسنز تھے اس کے ورڈز کو ہم نہ بھولیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ریپیٹ کرتے رہے، تکرار کرتے رہے. اور آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک ویب سائٹ کا لنک آپ کو دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس لنک پر جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کریں تو پوری کتاب PDF میں 3 لینگویجز میں، انگلش، ہندی اور اردو. البتہ ہندی وہی اردو ہے، صرف اس کی اسکرپٹ ہندی میں ہے تاکہ پڑھنے کے لیے جو لوگ ہندی سے زیادہ مانوس ہیں ان کے لیے آسانی ہو، ان کے لیے ایزی ہو. یہ 3 بکس پوری PDF وہاں پر آپ کو ملے گی. اس کے علاوہ آپ وہاں پر رجسٹر کیجئے، اس سائٹ پر لاگ ان کیجئے. اگر کوئی نیا مٹیریل اس کورس کے حوالے سے آئے گا تو وہ بھی وہاں پر اس کو اضافہ کیا جائے گا. تو میری درخواست یہ رہے گی کہ آپ اس PDF کو لے کر اسے پرنٹ کر کے ایک بک اور ایک کتاب کے شکل میں اس کو بنا لیں اور پھر اسے ریپیٹ کرتے رہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا طریقہ جو میں نے پہلے ٹپس کے عنوان سے بیان کیا تھا، یہ کہ آپ کارڈز بنا لیں کہ ایک سائڈ پر عربک لکھیں، دوسرے سائڈ پر انگلش لکھیں اور اس کارڈز کے ذریعے پریکٹس کریں. تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن ہیرو کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہے جسے بنایا گیا ہے تاکہ انہی ورڈز کو ہم پریکٹس کر سکیں اور بہتر سن سکیں اور بہتر سمجھ سکیں. تو آج کے ہمارے لیسن نمبر 4 کو ہم شروع کریں. سب سے پہلے جو آیات ہے اس لیسن میں، اس کی تلاوت کو ہم سنیں اور اس کو دہرائیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو آج کی جو آیات تھی اس کی تلاوت کو آپ نے سنا اور انشاءاللہ آپ نے کوشش کی ہوگی کہ اسے ریپیٹ آپ کر پائے ہوں گے. تو جو ورڈ لسٹ ہے ہمارے پاس، جو اردو کا ہماری بک ہے، اس میں پیج نمبر 32 پر لیسن نمبر 4 کی ورڈ لسٹ ہمارے سامنے موجود ہے. تو آج جو نیو ورڈز ہے اس سے ہم اور زیادہ آشنائی حاصل کرنے کی کوشش کریں. پہلا جو ورڈ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ آپ سب اسے پڑھیں. وہ ہے ملک. صحیح تلفظ ہمارے لیے بہت اہم ہے. دیکھیں یہاں پر جو دوسرا ورڈ ہے وہ ساکن ہے، یعنی ملک. ملک وہاں پہ سکون
موجود ہے. ملک، ملک یہ ایسا لفظ ہے جو ہم سن چکے ہیں ہم سے. ملک سلیمان آپ نے سنا ہوگا، یعنی کنگڈم، حکومت، بادشاہی. اور اس سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے ورڈ ہیں، جس طرح ہمارا نیکسٹ ورڈ آئے گا مالک. مالک، ملک، مملوک، اور اس طرح کے بہت سارے ورڈز ہیں جو عربک میں ہے اور اردو میں بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں. ملک یعنی حکومت یا بادشاہی، کنگڈم جسے انگلش میں کہا جاتا ہے. تو میں انگلش میں یہاں پر لکھ لوں تاکہ آپ بھی اسے لکھ سکتے، تاکہ ریفرنس کے لیے یہ آسان ہو جائے. ملک یعنی کنگڈم. سیکنڈ ورڈ ہے مالک، مالکی یوم الدین. مالک یعنی، مالک ہم اردو میں اسے اسی طرح یوز کرتے ہیں. مالک کا مطلب ہوتا ہے اونر. مالک یعنی کسی چیز کا اون کرنے والا، یا ملکیت بھی ایک دوسرا ورڈ ہے جو اردو میں ہم یوز کرتے ہیں کہ یہ کس کی ملکیت ہے یا یہ کس کی ملک ہے، یعنی اس کا اونر کون ہے، اس کا مالک کون ہے، یہ کس کی پراپرٹی ہے، کون ہے جو اس پر کنٹرول رکھتا ہے. تو ملک، مالک. اسی طرح ملوک بھی ہے، ملوک یعنی کنگز، ملک، کنگ. انشاءاللہ بہت سارے یہ ورڈز ہیں قرآن میں یوز ہوئے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیسنز میں ہم یہ پوری فیملی کے بہت سارے ورڈ ہم سیکھیں گے. لیکن اس لیسن کے لیے 2 لفظ ملک، مالک، اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ جلدی بتائیے گا کہ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے. بہت آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں میم، لام اور کاف. یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اس کو آپ الگ کر سکتے. اور ہر ایک کا ایک سٹرکچر ہے. مالک کا سٹرکچر کیا ہے؟ وہی خالق کا، وہی قاتل کا، جو لاسٹ ہم نے لیسن دیکھا تھا. مالک، خالق، قاتل. مالک یعنی اونرشپ رکھنے والا، قاتل قتل کرنے والا، عالم علم رکھنے والا. ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اس سٹرکچر کے 2 میننگز ہیں. پہلا میننگ کیا ہے سٹرکچر کا؟ کہ کسی چیز کو انجام دینے والا. دوسرا میننگ اس سٹرکچر کا کیا ہے؟ کہ کسی حالت کو رکھنے والا. تو مالک یہ سیکنڈ میننگ ہے کہ ملکیت، اونرشپ کی حالت کو رکھنے والے کو ہم کہتے ہیں مالک. اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ ہے صراط. صراط، صراط المستقیم. صراط کا نارملی ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں صراط یعنی راستہ. لیکن یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ عربی میں ایک اور لفظ بھی ہے راستے کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ سبیل. یہ پروگرام سبیل میڈیا سے آپ کے سامنے اسے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. تو سبیل کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ پاتھ، راستہ. تو یہ سوال یہاں پر آتا ہے کہ سبیل اور صراط میں فرق کیا ہے؟ اور یہ عربی لینگویج کی ایک خوبصورتی ہے کہ آپ کو سملر میننگ کے بہت سارے ورڈز مل جائیں گے. دیکھیں سبیل، صراط. ایک اور لفظ بھی ہے عربک میں راستے کے لیے، بتاؤ آپ کے لیے، طریق. دیکھیں طریق، سبیل، صراط. ہم انگلش میں یا اردو میں سے ترجمہ کریں گے تو تینوں کا ترجمہ ہم کیا کر دیں گے؟ راستہ. لیکن عربک میں ان کے اندر فرق موجود ہے. عربک خدا کی انتخاب شدہ زبان ہے، بہت ہی بیوٹیفل یہ لینگویج ہے. تو فرق کیا ہے؟ صراط سیدھے راستے کو کہتے ہیں. دیکھیں سبیل یعنی کوئی بھی راستہ ہو، یعنی عربک میں کہہ رہا ہوں سبیل جب کہا جاتا ہے یعنی کوئی بھی راستہ. ممکن ہے اس کے اندر ٹرن موجود ہو، ممکن ہے اس کے اندر دیگر خصوصیات موجود ہو. صراط یعنی اسٹریٹ پاتھ، یعنی ایسا راستہ جو سیدھا ہے. اسی لیے آپ دیکھ سکتے کہ ترجمے میں بھی ہم نے کیا لکھا ہے؟ سیدھا راستہ. اگلا لفظ کیا ہے؟ مستقیم. یہ بھی ساتھ میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم کا معنی بھی کیا ہے؟ سیدھا، اسٹریٹ. تو دیکھیں صراط المستقیم میں ڈبل تاکید موجود ہے. صراط یعنی سیدھا راستہ، اور خدا نے تاکید اور ایمفسس کے لیے مستقیم کا ایٹریبیوٹ اور کوالٹی بھی لا دی. یعنی خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا کا راستہ بہت ہی سمپل اور اسٹریٹ ہے. اس میں کوئی کمپلیکیشن، کوئی پیچیدگی، کوئی مشکل موجود نہیں ہے. بس ہمیں ارادہ کرنا ہے، اور انسان ارادہ کرے وہ آسانی سے اس صراط پر آ سکتا ہے اور گزر سکتا ہے. تو مستقیم کس سے ہے؟ اس کا میننگ کیا ہے؟ سیدھا.
تو یہ ساتھ میں آئے گا صراط المستقیم. نیکسٹ ورڈ ہمارا ہے قبل. قبل یعنی کسی چیز کے پہلے، بیفور، پہلے. کبھی کبھی اردو میں بھی ہم یہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ قبل رمضان آپ نے کیا اعمال انجام دیے. کچھ خاص جگہوں پر ہم اسے یوز کر سکتے ہیں اور ایک کامن ورڈ ہے جو ہم بار بار اسے سنتے رہتے ہیں. قبل، قبل یعنی کسی چیز کے پہلے. تو فار ایگزامپل کچھ ایگزامپلس ہم لیں تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے لکھوں تاکہ یہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. فار ایگزامپل میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کتاب سے پہلے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کتاب سے پہلے. آپ کیا کہیں گے؟ قبل الکتاب. یا آپ کہنا چاہتے ہیں گھر سے پہلے، یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں میرے گھر سے پہلے کوئی حادثہ ہوا، تو آپ کیا کہیں گے؟ قبل البیت. اور اس طرح کے دیگر ایگزامپلز آپ یہاں پر لے سکتے ہیں. تو قبل یعنی پہلے. اس کے بعد ہے یوم. یوم ہم اس کا پلورل اردو میں استعمال کرتے ایام. دیکھیں ان ایام میں یہ حادثہ پیش آیا. ایام یعنی ڈیز، دن. تو یوم اور بہت سارے ہم اس طرح کے ورڈز اردو میں یوز کرتے ہیں. یوم غدیر ہم کہتے ہیں، یوم عید کہتے ہیں. یوم یعنی ڈے یا دن. یہ بھی بہت سمپل ہے. یوم الجمعہ ہم کہتے ہیں، یعنی جمعہ کا دن. تو یوم بھی ایک کامن ورڈ ہے جس کا ترجمہ ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے دین. دین، دین کا ایک مطلب تو ہے دین. دین یعنی ریلیجن. ہم کہتے ہیں دین اسلام، دین مسیحیت، دین یہودیت. دین یعنی ایک ریلیجن. لیکن دین کا ایک سیکنڈ میننگ بھی ہے اور جس کی طرف توجہ میں چاہتا ہوں وہ ہے جزا. جزا یعنی ایسا دن جس میں ریوارڈ یا پنشمنٹ دی جائے گی. جزا، دا ڈے آف ریزلٹ، جس میں نتیجہ انسان کو، رزلٹ اپنے اعمال کا انسان کو ملے گا. دا ڈے آف ریوارڈ یا ریٹریبیوشن، اپنے اعمال کا صلہ اور رزلٹ انسان وہاں پر دیکھ پائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین. خدا مالک ہے اس دن کا. کون سے دن کا؟ روز جزا کا، ریوارڈ اور پنشمنٹ کا جو دن ہے، یعنی قیامت، اس کا مالک خدا ہے. اگلا ورڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ولی. اور یہ تو الحمدللہ اس ورڈ سے ہم آشنا ہے. لیکن ولی کا میننگ کیا ہے؟ کیا ولی کا میننگ دوست ہے؟ ہاں، دوست کے میننگ میں بھی یہ ورڈ یوز ہو سکتا ہے، لیکن ولی کا میننگ ہے سرپرست یا گارڈین. ہم کہتے ہیں، میں اگزامپل دے دوں کہ خدا نہ کرے اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے جائے اور وہ شخص بچہ ہو، چھوٹا ہو، بچپن میں کسی کے والدین گزر گئے تو وہ یتیم ہو جاتا ہے. تو یتیم کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اس کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے ایک کیئر ٹیکر، ایک گارڈین، ایک سرپرست جو اس کی سرپرستی کرے، اس کے تمام کاموں کو سنبھالے، اس کے چیزوں کو مینیج کرے اور اس کو کنٹرول بھی حاصل ہو، یعنی اس کے پاس اتھارٹی بھی ہو، ایسے اس کو کہا جائے گا ولی. تو دیکھیں ولی کا ریئل میننگ ہوتا ہے سرپرست یا گارڈین، یعنی ایسی ذات جو ہم سے برتر ہے اور ہمارے افیئرس اور ہمارے جو جتنے بھی امور ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ولی کے مقابلے میں ہمیں اطاعت اور اوبیڈینس دکھانا ہے. تو دیکھیں یہ ولی کا رابطہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھی ولی ہے، کہ ہم انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ حقیقی ولی ہمارا اللہ ہے، اور اللہ کے بعد ائمہ معصومین علیہم السلام کو خدا نے ہمارا ولی بنایا ہے. تو یہ رہا ہمارا نیکسٹ ورڈ. لاسٹ ناؤن. تو دیکھیں ہم یہ ناؤن کی لسٹ میں ہے، اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. ناؤنس یعنی نیمز، اسما. اس کا لاسٹ ورڈ ہے جمیعن. جمیعن یعنی
سب کچھ یا سب کے سب. یہاں پہ آپ ایک اور میننگ بھی لکھ لیں, یعنی سب کے سب, یعنی چیزوں کے بارے میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جمیعاً, یعنی سب کی سب چیزیں, اور لوگوں کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں الناس جمیعاً, یعنی لوگ سب کے سب. تو یہ میننگ آپ یہاں پہ اضافہ کر لیں, سب کچھ یا سب کے سب. اور یہ بھی ہم نے سنا ہوا ہے جمیعاً, جماعت. یہ دیکھیں سیم فیملی ہے کہ روٹ لیٹرز کیا ہے, جیم, میم اور عین, اور اس فیملی کے تو الا ماشاء اللہ الفاظ ہم جانتے ہیں. جماعت, مجموعہ, مجموعہ ہم کہتے ہیں. نماز جماعت کیوں؟ کیونکہ ہم وہاں ملتے ہیں. یا جماعت یعنی جہاں پر لوگ ایک گروپ بنتا ہے تو کوئی وہ ایک جماعت اپنی بنا دیتے ہیں. تو جمیعاً کا مطلب ہے کہ جب کچھ چیزیں یا کچھ لوگ ساتھ میں مل جائے, سب کے سب وہاں پر موجود ہوں. تو یہ رہے ہمارے ناؤنس. آج کا جو درس ہے اس میں ہمارے پاس 5 نیو پروناؤنس موجود ہے, اور یہ سب کے سب بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ناؤنس میں بہت سارے کامن ناؤنس اور نام اردو میں بھی موجود ہے جو عربک میں ہے, لیکن پروناؤنس میں ہم نئے ورڈز ہمارے سامنے ہیں تو انہیں ہمیں میمورائز کرنا ہوگا, ریممبر. پہلا جو لفظ ہے وہ ہے الذین. دیکھیں اس سے سملر ہم دیکھ چکے, الذی. الذی کا مطلب کیا تھا؟ جو. الذین اسی کا پلورل ہے, یعنی کیا بنے گا میننگ اس کا؟ الذین یعنی جو لوگ, جو لوگ, پلورل. اور یہ بہت قرآن میں ریپیٹ ہوتا ہے, الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لاتے ہیں. تو دیکھیں یہ الذین ایک پروناؤن ہے, یعنی جو لوگ. اس کے بعد جو ہے وہ ہے من. من یعنی جو یا جو بھی, من, جو یا جو بھی. من فی السماوات والارض, جو بھی آسمان اور زمین میں ہے. دیکھیں یہ کنیکٹر ہے, یہ کسی چیز کو جوڑتا ہے اور ایک نیو میننگ ہمارے سامنے آتا ہے. ہم اردو میں کہیں گے جو یا جو بھی. ہادہی یعنی کسی چیز کی طرف آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں جو نزدیک ہے, لیکن ایسی چیز جو مؤنث ہو, جو فیمینائن ہو. دیکھیں ہر لینگویج میں, بہت سارے لینگویجز میں اور بالخصوص عربک میں, ہر جینڈر کے لیے جو ورڈ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے. فیمینائن کے لیے, خواتین کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. مسکولائن یا مردوں کے لیے جو مذکر جسے کہا جاتا ہے اس کے لیے جو پروناؤن یوز ہوتا ہے یا ورب یوز ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. دیکھیں ہادہی یعنی یہ, ہادہی. مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں یہ لڑکی, لڑکی کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ بنت, بچی, بنت. تو کہیں گے ہادہ البنت, یعنی یہ بچی یا یہ لڑکی, ہادہ البنت. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا مسکولائن فارم کیا ہے؟ یہ بھی یہاں پہ موجود ہے, وہ ہے ہادہ. تو دیکھیں ہادہ یعنی مسکولائن, مسکولین یعنی مرد کے لیے. ایک مرد کہیں گے ہادہ الرجل, یعنی یہ مرد. ہادہ المرأة یعنی یہ عورت. ہادہ الکتاب. اب یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ جو نان لیونگ آبجیکٹس ہے, فار ایگزامپل کتاب, کتاب نہ مسکولین ہے نہ فیمینین ہے, نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے, نہ مرد ہے نہ عورت ہے. لیکن عربک کے اندر ان چیزوں کو کلاسیفائی کیا گیا ہے کہ اس کے لیے کون سا ورڈ یوز ہوگا. تو کتاب مذکر ہے, یعنی عرب کے نزدیک کتاب کو جب بھی وہ ریفر کرتے ہیں تو وہ مسکولین فارم میں وہ ریفر کرتے ہیں. تو کتاب کو کیا کہیں گے؟ وہ ہادہ الکتاب. صحیح ہے. لیکن فار ایگزامپل شمس یعنی سورج تھا, یہ عرب کے نزدیک, عرب زبان میں یہ ایک مؤنث ہے, یہ ایک فیمینائن ہے. یہ ایک ایسے ہی تقسیم ہے کہ جو نان لیونگ آبجیکٹس ہے جس کے اندر کوئی مسکولائن اور فیمینائن نہیں ہوتا, اس کو عرب نے اس کو تقسیم کیا ہے. تو شمس کیا ہے عرب کے نزدیک؟ مؤنث ہے. تو کیا کہیں گے؟ ہادہ الشمس. تو دیکھیں یہ فرق ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا. تو دیکھیں یہ سمپل 2 ورڈز ہے, ہادہ, ہادہی, دونوں کا میننگ ہے یہ. اردو میں ہم مسکولائن اور فیمینائن میں فرق نہیں کرتے جب ہم اشارہ کرتے. تو کیوں؟ ہم کہیں گے یہ لڑکی, یہ لڑکا.
فرق نہیں. لیکن عربک میں ہم کیا کہیں گے؟ ہاذہ البنت ہاذا الولد. دیکھیں فرق ہو گیا، ہاذہ البنت ہاذا الولد. تو یہ فرق یہاں پر موجود ہے. اور لاسٹ جو ہمارے پاس پروناؤن ہے وہ ہے یا، سنگل لیٹر یا. اس کا مطلب ہے مجھے میرا، مجھے میرا. دیکھیں یہ سنگل لیٹر والے جو ضمائر اور پروناؤنس ہوتے ہیں ان کی خصوصیت یہ کہ یہ سیپریٹ کبھی نہیں آ سکتے. تو دیکھیں ہم نے کتنے سنگل ورڈ والے پروناؤن ابھی تک ہم سیکھ چکے ہیں، آپ کے ذہن میں ہے؟ آئے اس کو لسٹ ڈاؤن کریں. پہلا پروناؤن جو ہم نے سیکھا جو سنگل ورڈ تھا وہ کیا تھا؟ ک. دوسرا تھا وہ تھا ہی یا ہو، دونوں لکھ لو. اور یہ آج تیسرا ہے سنگل لیٹر یا. اور یہ سنگل لیٹر والے یا بعض ان میں کیا ہے 2 لیٹر والے، جس طرح کم، یہ بھی ہم دیکھ چکے. ان سب کا میننگ مجھے بتائے. ک یعنی تم، ایک انسان. ہو یعنی اس، تم یا تمہارا. اس یا جو ابھی سے کہہ کے مجھے یا میرا. کم یعنی تم سب یا تم سب کا. اس کو الگ الگ آپ وہ اس میں لکھ سکتے. تو دیکھیں یہ ہمیشہ ان کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ کسی ورڈ سے جوائن ہوتے، یہ الگ سے نہیں آ سکتے. میں ایک مثال کے ذریعے یہ واضح کروں. کتاب کا، کتاب کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہاری کتاب. کتابہ میننگ کیا ہوگا؟ اس کی کتاب. کتابی میری کتاب. کتابکم تم سب کی کتاب. دیکھیں یہ پروناؤن ہے لیکن یہ ایسا پروناؤن ہے یہ جوائن ہو کر آئے گا. کتاب کا، کتابہ، کتابی، کتابکم. تیری کتاب ایک انسان، اس کی کتاب، میری کتاب، تم سب کی کتاب. تو اس طرح ہم الگ الگ یہاں پر اس کو کمبینیشنز بنا سکتے ہیں. تو یہ رہا ہمارا وہ حصہ جو جہاں پر ہم نے ضمائر کو دیکھا. تو 5 نیو پروناؤنس ہمارے سامنے رہے. آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے اور جو حروف ہے ہمارے پاس اس کو یہاں پر ہم دیکھنے کی کوشش کریں. 2 حرف ہے بہت ہی سمپل جو ہمارے پاس ہے. پہلا ہے الا. الا یہ کس کا اپوزٹ ہے؟ من. دیکھیں من یعنی فرام، الا یعنی ٹورڈز. من الا. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں مکہ سے مدینہ تک گیا تو آپ کیا کہیں گے؟ من مکہ الی المدینہ. یا آپ کہیں گے کہ میں کربلا سے نجف تک گیا، من کربلا الی النجف. اس طرح. یا اور بھی مثال لے لیں، میں بمبئی سے پونا گیا، من الممبئی الی الپونا، اگر آپ اس کو اس طرح کہنا چاہیں گے. تو من یعنی فرام یا سے جو ہم نے اردو میں سکھا تھا سے، الا یعنی طرف، کسی کی طرف. تو من الا یہ دونوں ساتھ میں یعنی یہ ایک اپوزٹ کمپلیمنٹری ان کے میننگ ہے طرف. تو یا آپ اسے کہیں گے طرف، یا حتیٰ اگر آسان کرنا چاہے تو اس کہتے ہیں تک، کسی چیز تک. مکہ سے مدینہ تک، مدینہ کی طرف، دونوں آپ اس کو لکھ سکتے. تو آپ چاہے تو اسے اضافہ یہاں پر کر لے کہ اس کا میننگ ہے تک یا طرف، ٹو یا ٹورڈز. فرام مکہ ٹو مدینہ یا ٹورڈز مدینہ آپ یہ کر سکتے. دوسرا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ف. سنگل لیٹر. دیکھیں ف زبر کے ساتھ، فتحہ کے ساتھ. ف. ف یعنی اس لیے. دیکھیں یہ ایک سمپل لیٹر ہے، حرف ہے جو جوائن کرتا ہے. کچھ آپ نے کہا کہ ایک کوئی چیز ہوئی اس لیے میں نے یہ کام انجام دیا، کیونکہ کسی نے مجھے پیسے دیے اس لیے میں نے کسی قریب کی مدد کی، اس لیے یہ جوائن کرنے کے لیے یہ آتا ہے. تو یہاں پر ہوگا ف. انشاءاللہ جب آیات میں ہم پہنچیں گے تو ان حروف کا میننگ اور زیادہ ہمارے لیے کلیئر ہو جائیں گے. تو یہ رہے ہمارے آج کے حروف. البتہ ایک اور حرف بھی ہے جو نیکسٹ پیج پر ہمارے سامنے ہے، وہ ہے یا ایہا. یا ایہا یہ
یوز ہوتا ہے کسی کو پکارنے کے لیے, کسی کو کال آؤٹ کرنے کے لیے, اور ہر لینگویج میں یہ اس طرح کی چیز موجود ہوتی ہے. یا ایوہا, اس کا میننگ کیا ہے؟ اے, اور ایکسکلیمیشن مارک بھی آپ لکھیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کال. یا انگلش میں ہوتا ہے او سن, یا ایوہا الناس, اے لوگو, او پیپل, کسی کو پکارنے کے لیے ہم یہ ورڈ الگ الگ لینگویجز میں ہوتا ہے, اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ رہا ہمارا تیسرا حرف. بس اب بچ جاتے ہیں 4 وربس جو ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے, جو بہت ہی آسان ہے. پہلا ہے یہدی. یہدی, آپ بتائیں کس فیملی سے یہ لفظ ہے؟ یہ ہے ہدایت سے. دیکھیں یہ ہمیں آہستہ آہستہ اس کو سیکھنا ہوگا کہ کوئی بھی لفظ آپ دیکھ لے فوراً آپ کیچ کر لے کہ یہ کون سی فیملی کا ہے. یہدی, کون سی فیملی کا ہمیں یہ لگ رہا ہے؟ یہدی ہدایت سے ہے. تو اس کا میننگ کیا ہوگا؟ اس کا میننگ ہے وہ ہدایت کرتا ہے, وہ ہدایت کرتا ہے. تو میں یہاں پہ اس کو رومن میں بھی لکھ دوں, وہ ہدایت کرتا ہے. دیکھیں یہ کیا ہے, میں یہاں پہ لکھ دوں, یہ پریزنٹ ٹینس ہے. دیکھیں کچھ ہم نے وربس دیکھے تھے جو پاسٹ تھے. خلق, اس نے خلق کیا, پاسٹ ٹینس میں. یہ پریزنٹ ٹینس ہے. یہدی, وہ ہدایت کرتا ہے. اور دیکھیں اسے کہا جاتا ہے تھرڈ پرسن بھی. انشاءاللہ اس کے بارے میں اور گفتگو کروں گا. فرسٹ پرسن یعنی میں ہدایت کرتا ہوں. سیکنڈ پرسن یعنی سامنے والا, تم ہدایت کرتے ہو. تھرڈ پرسن یعنی وہ جو غائب ہے, یعنی جو پریزنٹ نہیں ہے, کیا ہوگا؟ وہ ہدایت کرتا ہے. تو یہ ایک ورب ہے جو پریزنٹ ٹینس ہے, تھرڈ پرسن. انشاءاللہ یہ ٹینسز کے بارے میں اور یہ فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کروں گا, لیکن ہم سلولی آشنا ہوتے رہیں. نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ بھی سملر ہے, یہ ہے یشاء. یہ کس فیملی سے ہے؟ ممکن ہے یہ تھوڑا مشکل ہو. یہ فیملی ہے مشیت سے. مشیت, مشیت یعنی چاہنا. ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے مشیت. مشیت یعنی کسی کی چاہت, کسی نے چاہا تھا کہ یہ ملا ہے. تو یشاء یعنی وہ چاہتا ہے. تو دیکھیں یہ یشاء بھی ہے, یہ کیا ہے؟ پریزنٹ ٹینس ہے اور تھرڈ پرسن ہے. یہدی, وہ ہدایت کرتا ہے. یشاء, وہ چاہتا ہے. یا ایک اور لفظ جو اس سے سملر ہے آپ سن چکے ہیں, وہ کیا ہے؟ ما شاء اللہ. ما شاء اللہ کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ اس کو صحیح سے میں عربک نہیں, ما شاء اللہ. دیکھیں یعنی جو اللہ نے چاہا. ماشاء اللہ ہم تعجب کے لیے یوز کرتے ہیں, یعنی جو اللہ چاہے وہ. عجیب چیزیں اس کائنات میں ہو سکتی ہے, جو اللہ چاہے وہ یہاں پر ہو سکتا ہے. 2 بس لفظ ہمارے پاس باقی ہے, اور وہ ہے اعبد, اعبدو. یہ بہت ہی سملر ہے. اعبد, دیکھیں یہ پہلا ورڈ ہے ہم دیکھ رہے جو اینڈ ہو رہا ہے ساکن سے, آپ کو سٹاپ کرنا ہے. اعبد. دوسرا ہے اعبدو, اس میں واو ایکسٹرا آ گیا. کس فیملی سے ہے؟ بہت ہی آسان ہے, آپ جانیں گے. عین, بے اور دال, یہ اس کے روٹ لیٹرز ہے. کس فیملی سے؟ عبادت. عبادت سے ہے. تو اعبد کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کر. یہ سنگولر ہے, یعنی ایک انسان کو جب کمانڈ دیا جاتا ہے, تو دیکھیں سب سے پہلے یہ کمانڈ ہے, تو میں یہاں لکھ دوں اعبد کمانڈ ہے, لیکن کمانڈ ہے سنگولر. ایک انسان کو کہا جا رہا ہے تم ایک انسان عبادت کر. اسی کا پلورل کیا بن جائے گا؟ اعبدو, تم سب عبادت کرو. پلورل ایک کمانڈ ہے. تو یہ اعبدو بھی کمانڈ ہے, اور لیکن کیا ہے؟ پلورل ہے. ایک سے زیادہ لوگوں کو جب کہا جائے گا اعبدو, تو اس کا مطلب ہو جائے گا تم سب عبادت کرو. اور اسی کے ساتھ ہماری ورڈ لسٹ یہاں پر ختم ہوتی ہے, اور یہ ہمارا پہلا پارٹ یہاں پر اینڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ پارٹ 2 میں یہی جو آیات تھی اس کا ہم ترجمہ کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اگر ہم پریکٹس کریں,
عزیزان یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ درس یوٹیوب ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور ممکن ہے کہ یوٹیوب میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی آتا ہے ایک کلپ کو چند منٹ دیکھتا ہے، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ. اگر ہم یہ کام ان دروس کے ساتھ اور ان لیسنز کے ساتھ انجام دیں تو ہمیں نتیجہ ہرگز حاصل نہیں ہوگا. یہ درس ہے، یہ کلاس ہے، یہ ہمارا آن لائن کلاس روم ہے، ہمارے پاس کتاب موجود ہے، ہمارے پاس ایکسپلینیشن موجود ہے، ہمارے پاس ایکسرسائز ہے. تمام ان چیزوں کو ہمیں انجام دینا ہے، اور یقین جان لے بہت وقت آپ کا اس میں نہیں جائے گا. ہمارا پارٹ 1 اور پارٹ 2 ملا کے 1 گھنٹہ، اور آپ 15 to 20 منٹس بھی پریکٹس کے لیے دے دے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہم سب کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.